بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اہل بیت رسول کے فضائل اور مناقب میں احادیث اور تاریخ میں روایتوں کا ایک دفتر بھرا پڑا ہے، جسے اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو شاید ایک ایسی کتاب تصنیف ہو جائے گی جو کتابوں کی دنیا میں سب سے زیادہ عظیم ہوگی۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزرگی، فضیلت و واقعات، تعلیمات اور کرامات کا ایک ذخیرہ موجود ہے جو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت کے دو انمول پھول اور جگرہ گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے حالات اور واقعات کے بارے میں جانیں گے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کا حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کے چند منتخب واقعات بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضرت امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں، جبکہ سن 6 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یعنی شبیر اور شبر کے نام پر رکھا، اور یہ ایسا نام تھا جسے اللہ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن اور حسین نے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش رحمت میں پرورش پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی۔ آپ کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی جو خصوصی طور پر امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھا تو پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اس مسرت کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، جس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے ٹھنڈک تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسن اور حسین باہر گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے آگے بڑھے اور ہاتھ پھیلائے۔ امام حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہنساتے رہے یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ ان کی توڑی کے نیچے اور دوسرا ان کے سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔
اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اس سے بغض رکھے جو اس سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے، اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو ان کی پشت سے پیدا کیا، بے شک اللہ نے میری اولاد کو علی کی پشت سے پیدا فرمایا۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے گئے اور مسجد کی طرف چلے گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے منبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا کہ میرا بیٹا جنت کا سردار ہے، جو روح زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ امام حسن کی برکت سے اللہ ان دونوں جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا، جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ہستی کو اللہ نے آخرت اور دنیا میں بلند کر دیا۔ ان دونوں شہزادوں کا بچپن فقر اور نہایت ہی تنگ دستی میں گزرا، باوجود اس کے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ثابت قدم رہے، اور اللہ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اماں جان، کل عید ہے، کل مدینہ کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، تو کیا ہم نہیں پہنیں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئی اور اپنے لخت جگر کو دلاسا دیا اور کہا کہ ان کے لیے بھی اللہ کپڑوں کا انتظام ضرور فرمائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی تو کچھ ہی لمحوں میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا کہ کون ہے؟ بولا، میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں، لہٰذا آپ یہ کپڑے لے لیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح حضرت حسن اور حسین کو نئے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا، فاطمہ، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان، آپ ہی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا جبریل امین۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین بھی حسنین علیہ السلام سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے اور ان کی عزت اور توقیر فرماتے۔ لہٰذا ایک روایت کے مطابق جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین تھے تو آپ ایک دن منبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ میرے نانا کے منبر سے نیچے اتر آئیں اور اپنے والد کے منبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے والد کا تو کوئی منبر نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو اپنے پاس بٹھا لیا اور وہ منبر سے اتر کر حضرت حسین علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، آپ کو یہ کس نے سکھایا تھا؟ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کسی نے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ ہمارے پاس آیا جایا کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان کے گھر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ سے تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت ابن عمر نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کھڑے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں جب ان کی حضرت ابن عمر سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین، آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ایک دن آیا تھا، آپ مصروف تھے، مگر آپ کے صاحبزادے ابن عمر نے مجھے اجازت نہیں دی
تو میں واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، آپ تو عبداللہ بن عمر سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں، کیونکہ ہمارے سروں پر یہ جو تاج شرافت ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھرانے کی برکت سے دیا ہے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر حضرت عمر نے شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اسی طرح مورخین نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھا چڑھا کر رکھا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کو برابر کا وظیفہ ملنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم حسین کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اگر آج تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو وہ بھی حسین کے نانا کی برکت سے ہے، لہٰذا اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینے میں شاہ ایران کے خزانے بطور مال غنیمت کے طور پر پیش کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے متعلق صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یعنی کسی پیمانے سے ناپ کر یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اندازہ کر کے تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دینا زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت حسن علیہ السلام کو اس طرح دیا اور اس کے بعد حضرت حسین علیہ السلام کو بلا کر اسی طرح سے عنایت فرمایا، اور اس کے بعد لوگوں کو بلا بلا کر دینا شروع کیا۔ اسی طرح امام زہری نے بیان فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی اولادوں کو مال غنیمت سے لباس دیے۔ ان میں حضرت امام حسن اور امام حسین کے شایان شان کوئی لباس نہیں تھا، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے علاقے کی طرف لوگوں کو روانہ فرمایا اور والی یمن کو حکم بھیجا کہ دونوں شہزادوں یعنی حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کے لیے خوبصورت قیمتی لباس تیار کر کے بھیجا جائے۔ جب وہاں سے لباس تیار ہو کر آیا تو وہ شہزادوں نے پہنا تو اس وقت حضرت عمر نے ان کو دیکھ کر فرمایا، اب مجھے دلی خوشی ہوئی۔ دوستو، جلد ہی ایک نئے اسلامک واقعے کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔